تہجد کی نماز اتنی قیمتی نماز ہے، اگر اللہ ہمیں تہجد کی نماز نہیں دیتے تو ہم کبھی سمجھ ہی نہ پاتے کہ اللہ کی محبت کسے کہتے ہیں۔ روح کی غذا تو اللہ کی محبت ہے، اور جب تک روح کو غذا نہیں ملتی تو سب کچھ نہ کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان بے چین رہتا ہے۔ تہجد ایک لاڈلی عبادت ہے۔ رمضان میں تہجد اور بھی لاڈلی عبادت ہو جاتی ہے، اس لیے رمضان میں سحری سے پہلے تہجد ادا کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ رمضان کا ایک ایک سجدہ بہت قیمتی ہوتا ہے اور اس میں مانگی ہوئی دعائیں ہر حال میں قبول ہوتی ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں بھی مانگیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین مہینہ رمضان کے بعد محرم کا ہے، اور سب سے بہترین نماز فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال رمضان رہے۔ اتنی برکتیں اور رحمتیں اس مہینے میں ڈال دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے آپ کی امت کو جہنم میں ہی جلانا ہوتا تو میں رمضان کا مہینہ بھی نہ بناتا۔ رمضان تو دعاؤں کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور تہجد کا سجدہ وہ قیمتی لمحہ ہوتا ہے جب انسان زندگی کی مشکلات سے تھک ہار کر رات کے آخری پہر تنہائی میں اللہ سے بات کر کے اپنے دل کو ہلکا کر سکتا ہے۔ اللہ تہجد گزار کو بہت پسند کرتا ہے، کیونکہ تہجد اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، کیونکہ تہجد لاڈلی عبادت ہے، اور جو اس عبادت تک پہنچ گیا وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اور اللہ کیسے اپنے لاڈلے کی دعا رد کر سکتا ہے۔ تہجد کی نماز ثبوت دیتی ہے کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جو دکھ رات کو سونے نہ دیں ان دکھوں کا مرہم تہجد کے سجدے میں ہے۔ جن تکلیفوں کا علاج کہیں نہیں، ان تکلیفوں کی دوا تہجد کے سجدے میں ہے۔ وہ رب جسے اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے اسے تہجد تک لاتا ہے۔ وہ رب جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے۔ ایسے ہی نہیں تم اپنی نیند چھوڑ کر تہجد تک آ جاتے۔ اس نماز کا بلاوا تو عرش سے آتا ہے، اور اللہ جسے خاص کر دینا چاہتا ہے ان کے لیے آتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ بہت قریب محسوس ہوتا ہے، بس لگتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں۔ تمہارا تہجد پڑھنا رب سے عشق کا ثبوت ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ اس کے لیے تمہیں چنا جاتا ہے، اور جسے چن لیا جاتا ہے اسے مکمل کر دیا جاتا ہے۔ تہجد سے رب مل جاتا ہے، اور جب رب مل جاتا ہے تو پھر سب مل جاتا ہے۔ اگر خیال اب تک دل سے نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اس نے قبول کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے، اور تہجد تک اگر وہ لے آیا ہے تو تمہاری ادھوری کہانی بھی بہت جلد مکمل ہونے والی ہے۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ تہجد کی لگن ایک بار جسے لگ جائے نا، پھر انہیں دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملا کرتا۔ آپ کا تہجد تک آنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سی چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہو تو آپ کا رب کہتا ہے مانگو جو مانگنا ہے میں سنوں گا۔ کون سی فریاد لائے ہو مجھ سے مانگو میں پوری کروں گا۔ پھر جس پل آپ کے ہاتھ اپنے رب کے آگے اٹھتے ہیں نا، آپ کی زبان سے نکلی ہر ایک دعا پہ ان کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ تہجد میں مانگنے کے بعد بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ سوچو اگر اس نے دعا قبول کرنی ہی نہ ہوتی تو وہ تمہیں تہجد تک لاتا ہی کیوں؟ جس نے تہجد کی لگن لگائی ہے بھلا وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ رہنے دے سکتا ہے؟ اور جس دعا نے تمہیں تہجد کی لگن لگا دی کیسے ممکن ہے کہ وہ دعا رد ہو جائے؟
تہجد تو ایک معجزہ ہے، معجزوں کا ذریعہ ہے، اور اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کی خاموشی میں مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ فوراً تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے؟ اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت کو جان پاتے کیا؟ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے یہ تو سراسر ناممکن بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے، اور اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے اور وہ ہے تہجد کا راستہ۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا ذریعہ ہے کہ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارا مانگنا قبول نہیں ہوگا، ارے وہ تو پہلے ہی اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ تم نا امید ہو کے بیٹھے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ارے وہ تو پہلے سے ہی تمہاری خوشیوں کے انتظامات کر کے بیٹھا ہے۔ تم سمجھتے ہو یہ آنسو ہمیشہ تمہاری آنکھوں کا حصہ رہیں گے، ارے وہ تو پہلے ہی تمہارے آنسو سمیٹنے کا سوچے بیٹھا ہے۔ سمجھ لو وہ تمہارے سارے دکھ سمیٹ لے گا۔ تم اسے اپنے دکھ سنانے تو بیٹھو، اس سے بات تو کرو۔ وہ تو تمہاری ساری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے، تو کیوں مایوس ہوتے ہو تم؟ وہ جلد ہی تمہیں خوشیاں دینے والا ہے۔ رات کے اس عظیم وقت میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے انسان اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت ہر دعا قبول ہونے کا موقع ہوتا ہے۔ تو آئیے اپنے دل کی بات اللہ سے کہیں اور اپنے ایک خوبصورت دعا کا انتظار کریں۔ یقین کیجیے آپ بھی دیکھیں گے کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔